جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس آیت کا سیدھا ترجمہ تو یہ ہے کہ تحقیق کے تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تمہارے جانب تمہاری طرف آیا اللہ کی جانب سے نور۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ صرف نور ہی نہیں ہے بلکہ وہ مدثر بھی ہیں، وہ مزمل بھی ہیں، وہ طٰہٰ بھی ہیں، وہ یاسین بھی ہیں، وہ رحمت للعالمین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، شفیع المذنبین بھی ہیں، بلکہ دونوں عالم کے مالک و مختار بھی ہیں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ عروس مملکت الہیہ بھی ہیں۔ اور کیا ہے آج 12ویں کی شب ہے اور وہ کائنات کا دولہا بن کر تشریف لا رہے ہیں، اور ایسا انوکھا اور نرالا دولہا کہ چشم فلک نے ان کے علاوہ نہ دیکھا نہ دیکھ سکے گا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نہ کوئی آیا اور نہ صبح قیامت تک آ سکے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ وہ ایسا دولہا کہ اگر وہ دولہا بن کر نہ آتا تو کوئی دولہا ہی نہ بنتا۔ دولہا بننا تو درکنار بلکہ یہ دنیا ہی نہ بنتی۔ لولا خلقتک لما خلقت الدنیا، نہ مشرق ہوتا نہ مغرب ہوتا، نہ شمال ہوتا نہ جنوب ہوتا، نہ آسمان نہ چاند تارے نہ کہکشاں نہ آبادیاں نہ جنگل نہ پہاڑ نہ دریا نہ سمندر کی روانی نہ دریاؤں کی طغیانی ہوتی، باغات نہ ہوتے پھول نہ ہوتے پھولوں کی مہک نہ ہوتی، نہ ہوائیں چلتی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ سبا سنک وہ کلی چٹک یہ زباں چہک لب جو جھلک یہ مہک جھلک یہ چمک دھمک سب اسی کے دم کی بہار ہے، وہی جل و شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی بحر ہے وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے وہی دھار ہے۔ قاعدے کی بات یہ ہے کہ جب کہیں دولہا آتا ہے اور دولہے کی آمد پر اس کی حسب حیثیت انتظامات بھی کیے جاتے۔ اگر دولہا اوسط درجے کا ہوتا ہے یا نچلے درجے کا ہوتا ہے، معمولی درجے کا ہوتا ہے تو انتظامات بھی معمولی ہوتے ہیں، اور اگر اوسط درجے کا ہوتا ہے تو انتظامات بھی درمیانی ہوتے ہیں، اور اگر اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے تو انتظامات بھی اعلیٰ درجے کے کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو وہ دولہا ہے، اس کی شان کا کیا کہنا؟ اس شان کا مالک ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو جب دولہا اتنا عرف و اعلیٰ بلند و بالا تو اس کی شایان شان ہی انتظامات بھی ہوئے کہ دولہے کی آمد سے صدیوں برس پہلے زمین کا فرش بچھایا گیا، آسمان کا شامیانہ تانا گیا، چاند سورج کے ہنڈے جلائے گئے، ستاروں کے قمقمے روشن کیے گئے، اور اس کی آمد کے اعلانات برسہ برس پہلے کر دیے گئے، اور اعلان کرنے والے بھی کوئی معمولی انسان نہ تھے بلکہ کائنات انسان میں سب سے اشرف و اعلیٰ گروہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا کہ انہی میں حضرت آدم ابو البشر بھی ہے، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بلکہ از اول تا آخر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام پیغمبران اعظام اپنے اپنے زمانے اپنے اپنے دور میں اس دولہا کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ سب سے آخر میں
उस दूल्हे की आमद से तकरीबन 550 बरस पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी के साथ साथ नाम भी बताया कि मेरे बाद आने वाले नबी का नाम अहमद होगा। गर्ज ये कि वो दूल्हा तशरीफ ले आया, और किस शाम से वो दूल्हा तशरीफ ले आया कि वहाँ फलक पर, यहाँ ज़मीन पर रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आए, इधर से नफहात उठ रहे थे। क्या कहना है, माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, जब कोई दूल्हा बनता है तो चाहे वो कैसा ही गया गुजरा हो, काला कलूटा हो, लेकिन उस दिन दूल्हा की ही बात चलती है, उसकी इज्जत होती है, जो वो कहे वही लोग करते हैं। बारातियों का एजाज होता है तो उसके सदक़े, खाना खिलाया जाता है तो उसके तुफैल में। तो जब मामूली दूल्हे का ये एजाज होता है तो जो कायनात का दूल्हा बनकर आया हो, जो कायनात, जो हुस्नो खूबसूरती में लाजवाब हो, जिसकी रुख ताबा की ताबानियों से कायनात जगमगा रही हो, चांद सूरज सितारे झिलमिला रहे हो, हुस्न यूसुफ जो सारे आलम में मशहूर है। आज भी किसी खूबसूरत आदमी को देखकर लोग कह उठते हैं ये तो यूसुफ सानी मालूम होता है। इस यूसुफ का हुस्न भी उस दूल्हे के हुस्न का एक शम्मा, एक जर्रा है, जिसके हुस्न की ये कैफियत कि उसकी सिर्फ मुस्कुराहट से इतनी रोशनी फैली कि अंधेरी रात में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी गुमी हुई सुई तलाश कर ली। बमज़मून हदीस पाक मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो सिर्फ हुस्न जमाल की बात है, वो कौन सी खूबी और कौन सा कमाल है जो उस दूल्हे में, उस दूल्हे के अंदर नहीं पाया जाता है। गर्ज ये कि जितनी ज़ातों, जितनी सिफात हैं, सब उस दूल्हे में बदजे अतम मौजूद हैं। और क्यों न हो, जिसने आपको दूल्हा बनाया उसका बड़ा फजल है, जो जमीनों आसमान के खजानों का मालिक है, जो कुछ अगलों को दिया वो सब भी इस दूल्हे को दिया, बल्कि उससे कहीं ज्यादा अता फरमाया। हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ादारी, आचे खूबा हवादारंद तू तन्हादारी। तो जब मामूली दूल्हा की ये शान है कि वो जब दूल्हा बनता है तो उसी का कहा होता है, बारातियों का एजाज होता है तो उसी की वजह से, बारातियों को खाना मिलता है तो उसी के तुफैल। तो उससे बड़े दूल्हा की शान भी बड़ी है, उसका हुक्म चार दांगे आलम में जारी व सारी है। आला हजरत ने क्या खूब फरमाया, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उसी दूल्हे के सदके में कोई सिद्दीक़ अकबर तो कोई फारूक आज़म, कोई उस्मान गनी तो कोई मौलाए कायनात अली मुर्तजा। और इसी पर बस नहीं बल्कि तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, तमाम औलिया किराम, अइम्मा किराम, मशाइख इज़ाम, उलमा, सुलहा, फुक़हा, असफिया, अब्दाल, कुतुब, अक़ताब, गौस, अख़वास, ज़मीनों आसमान में जिसे जो एजाज़ दीनी ये दुनियावी एजाज मिला हो उसी दूल्हे के सदक़े में मिला। और उसी निराले दूल्हे ने खुद अपनी ज़बानी मुबारक से ऐलान फरमाया, क्या फरमाया, वल्लाहु युअती व इन्नमा अना क़ासिमुन, अल्लाह देता है और मैं तक़सीम करता हूँ। आसमां खान, जमीन खान, ज़माना मेहमान, साहिबे खान लक़ब किसका है, तेरा तेरा। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह। हज़रात मोहतरम कि दुनिया में रोजाना लोग दूल्हा बनते हैं, बारातें रोजाना आती और जाती है, लेकिन इधर बारात गई और सारे इंतजामात खत्म कर दिए जाते हैं, फर्श लपेट दिया जाता है, शामियाने खोल दिए जाते हैं, लाइट ऑफ कर दी जाती है। लेकिन ये कैसी बारात है कि फर्श जो बिछा है वो आज तक बिछा है, आसमान का शामियाना जो तना है वो आज तक तना है। इसी से पता चला कि वो आने वाले दूल्हा, जो आने वाला जो दूल्हा है, जो आया था वो आज भी मौजूद है। अगर वो दूल्हा चला गया होता, तो अगर दूल्हा माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गया होता तो जमीन का फर्श लपेट दिया जाता, आसमान का शामियाना उठा दिया जाता और ये रोशनियां खत्म कर दी जाती। लेकिन मालूम हुआ कि वो दूल्हा आज भी मौजूद है, वो दूल्हा आज भी मौजूद है और ये बारात
جو سجی ہے، چاند سورج کی قندیلیں جو جلی ہیں وہ جل رہی ہیں، اور حضرات محترم بڑی روشنیوں کے ساتھ چھوٹی روشنیاں بھی چمک رہی ہیں، اور یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ جو دولہا جو 1450 سال پہلے آیا تھا وہ آج بھی موجود ہے، اور روزانہ بلا ناغہ دولہے کی آمد کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بارات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک اور بات میں اس سے جڑی بیان کر دوں، اور اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں کہ یہ جلسے جلوس ہم اور آپ ہر برس دولہے کی عقیدت و محبت میں مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ اس پر شرک اور بدعت کا فتویٰ لگانے والوں نے روک لگانے کی ہر چند کوششیں کی اور کر رہے ہیں، لیکن تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو اس میں میں آپ کو ایک بات بیان کروں کہ ایک مشہور بزرگ جو ہیں گزرے ہیں، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہۃ آدم، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم جو فرشتوں کو دیا گیا تھا وہ اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ ان کی پیشانی میں نور محمدی تھا۔ اور نبی تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے آگے خاک پہ جھکتا ہے ماتھا نور کا، تیرے آگے خاک پہ جھکتا ہے ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے ماتھا نور کا۔ اب ایک نقطہ یہاں سے میں بیان کر کے گزرنا چاہوں گا، چونکہ مجھے 10 منٹ کا ہی وقت دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ نہایت قابل غور ہے کہ شیطان نے ہزاروں برس اللہ رب العزت کی عبادت کی، مگر نبی کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں برس کی عبادت کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے نبی کی تعظیم اور ادب کو دیکھا، اور تعظیم نہ کرنے والے کو ملعون و مردود قرار دے دیا، اور فرشتوں نے تعظیم و ادب کیا تو محبوب ٹھہرے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقرب بننے کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ نبی کی تعظیم و توقیر بھی ضروری ہے۔ حضرت امام احمد بن قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لو ابصر الشیطان طلعت نورہ فی وجہ آدم کان اول من سجد، یعنی اگر شیطان نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک آدم علیہ السلام کے چہرے میں دیکھتا تو فرشتوں سے پہلے سجدہ کرتا۔ تو حضرات محترم معلوم ہوا کہ جو لوگ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے یا اس کے قائل نہیں ہوتے وہی لوگ بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں۔ پھر وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا، جس کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار ہوئی، اور اللہ کا خلیل نمرود مردود کے شر سے محفوظ و معمون رہا۔ پھر وہ نور پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت پاک میں ٹھہرا، جس کی برکت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری نے کچھ اثر نہ کیا، اور حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام چھری کے نیچے بھی محفوظ و معمون رہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں چاہا وہ نور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گردش کرتا رہا، اور پاک صلبوں سے پاک رحموں تک منتقل ہوتا رہا۔ پھر وہ نور پاک حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کے صلیب پاک میں منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کی پیشانی کو چمکاتا ہوا حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ عنہا کے رحم میں قرار پایا۔ حضرت ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک جہاں سے گزرا اس جہاں کو چمکاتا اور روشن کرتا گزرا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، اسماعیل علیہ السلام کا ایثار و قربانی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ہمارے حضور کے نور سے چمکی،
چمکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہمارے حضور کے نور سے چمکا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت کا کمال و جمال ہمارے حضور کے نور سے چمکا، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی نبوت و رسالت کا کمال ہمارے حضور کے نور سے چمکا، حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، عثمان غنی کی سخاوت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت مولا علی کی ولایت و شجاعت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی طہارت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت حسنین کریمین کی شہادت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، امام اعظم کی امامت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، غوث اعظم کی کناوت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، پیارے خواجہ کی ولایت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، مخدوم کے چوچا کی اشرفیت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، امام احمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت کی مجددیت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضور مفتی اعظم ہند کا تقویٰ طہارت ہمارے حضور کے نور سے چمکا، اور ہم سنیوں کا چہرہ جو ہمارے حضور کے نور سے چمک رہا ہے، اور چاند سورج ستارے ہمارے حضور کے نور سے چمک رہے ہیں، قدرت کے نقیب نے پکارا یوں اعلان کر دو آج تک جتنے چمکے ہیں تو ہمارے حضور کے نور سے چمکے ہیں، اور قیامت تک جتنے چمکیں گے ہمارے حضور کے نور سے چمکیں گے۔ تو بریلی شریف سے عاشق رسول اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔